آج یہ ایسا موقع نہیں تھا جس میں سارے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو مل کر ایک جشن منانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ کچھ چند مٹھی بھر لوگ کشمیر میں جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہو کے آج اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں چند لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ ان کو اتنی بڑی کامیابی نظر نہیں آ رہی؟ ان کا جو ایم اینڈ آبجیکٹو تھا بہت ڈفرینٹ تھا۔ جس پلیٹ فارم کے اوپر نے لوگوں کو اکٹھا کیا وہ ان کی ویلفیئر کا تھا۔ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی زیادہ کنسیشنز نہیں دینی چاہیے تھی، بٹ ان نے دے دی بیکاز ان نے گن پوائنٹ پہ رہ کے میں سمجھتا ہوں ان سے لی ہیں۔ وہ چلے گئے جو مسائل تھے ہمارے نظریاتی یا آئینی کہ 12 سیٹوں کو ختم کریں جو مہاجرین کی ہماری پاکستان کے اندر ہیں، تو بدقسمتی سے جب وہ اس اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور ایک جا کے دوسری چیز میں وہ الجھ گئے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ آف جے کے ہے، پاکستان ہے، سارے بڑے مائنڈ فل ہیں اور سارے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا سا حل نکالیں تاکہ یہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کریں۔ اب انڈینز نے بھی یہ سیٹس رکھی ہوئی ہیں اپنی اسمبلی میں، جو ان کی ہماری مقبوضہ کشمیر کے 25 علامتی سیٹیں ہیں وہاں پہ۔ پاکستان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیز سیٹس۔ یہ صرف ایک نظریاتی معاملہ ہے جو ہمارے 1974 کے کانسٹیٹیوشن جو کشمیر کا ہے ہمارا آئین، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس ایشو کو بیسیکلی چند لوگوں نے بنایا ہوا ہے، پورے کشمیر کا یہ ایشو نہیں ہے۔ عام لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے 12 سیٹیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آئی تھنک اس وقت ہم انڈیا کے جو نیریٹو ہے، جو انڈیا کی ایک سوچ ہے، انڈیا کا جو پلان آف ایکشن اس نے دماغ میں تیار کیا ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو ہم کشمیری جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز ایکسکلوسیو، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ موجودہ حالات میں ایک انتہائی جو اہم شخصیت ہیں اور موجودہ حالات کے حوالے سے ان کا بڑی گہری نظر ہے۔ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، جو آزاد کشمیر میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس کی جو ہے اس کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں ان کو یہ بڑی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ شیراز صاحب، جو ماشاءاللہ خود بھی کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حالات حاضرہ پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور پاکستان آرمی میں یہ کافی اچھی پوسٹوں پہ سرو کر چکے ہیں، کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر میں انہوں نے سرو بھی کیا ہے، اور وہاں پر جو جتنا بھی لوکل پالیٹکس ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان سب کو یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے وی نیوز میں آئیں، تشریف لائیں، اور یہ جو مسئلہ ایک چل رہا ہے کشمیر میں اس پہ ہم تھوڑی سی ان سے بات کر لیں کہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کو کیسے بڑھایا جا رہا ہے، اور کیسے جو سچویشن ہے اس کو سپائل کریں کچھ لوگ، اور ان کے حل کیا ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ تشریف لائے وی نیوز کے اسٹوڈیو میں، آپ نے وقت نکالا اور اس ایشو پر بات کرنے کے لیے آپ نے رضامندی ظاہر کی۔ آج کے دن جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے بھی ایک انتہائی عام دن ہے، کیونکہ آج ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک انتہائی ہسٹورک ڈاکومنٹ پر سائن کی ہے، جو کہ ایک معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ ہوا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، اور اس کی ثالثی پاکستان نے کی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ امن کی کوششیں ہو رہی تھیں تو جو ہمارا روایتی حریف ہے، جو پاکستانیوں کا روایتی حریف ہے اور جو کشمیریوں کا روایتی حریف ہے انڈیا، اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو یہ عزت نہ ملے اور پاکستان اس پہ پیچھے آ جائے، لیکن ساری سازشوں کی طرح یہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے، اور بالآخر پاکستان کامیاب ہوا ہے دنیا میں امن لانے کے لیے۔ تو کیا آج یہ ایسا موقع نہیں تھا جس میں سارے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو مل کر ایک جشن منانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ کچھ چند مٹھی بھر لوگ کشمیر میں جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کے خلاف اقدامات کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ انفیکٹ میں کہوں گا کہ جو آج ہوا ہے، ہمارا جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اٹس اے میریکل۔ یہ عام بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف ایران اور امریکہ کی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں جو نیریٹو تھا پرانا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان نیکسٹ۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو پرسیپشنز ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، اور ایک بہت ساری جو متھ ہیں وہ برسٹ ہوئی ہیں۔ اور پرسیپشن کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پروبیبلی جو امریکنز ہیں وہ ٹوٹل جو آپ نے ریلائی کر رہے ہیں اس ایریا کے اندر انڈیا پہ، اور انڈیا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک نیکسس ہے آپس میں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ڈیمیجنگ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو یہ پریمپٹ کیا اور جس جگہ پہ اس کو روکا، یہ پاکستان نے اپنی سلامتی کی جو ہے ایک ضمانت لی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہو کے آج اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا۔
تو کیا وجہ ہے کیوں چند لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ ان کو اتنی بڑی کامیابی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں وہ تو خیر جو اس وقت پیس لوکیشنز میں لوگ ہیں انہیں تو بڑی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں جو ہمارے کشمیری ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارا روشن مستقبل جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے. بٹ انفارچونیٹلی کشمیر کے اندر ایک سیگمنٹ ہے، اور انیشیلی یہ لوگ بنے جو ایکشن کمیٹیز ان کو ہم کہہ رہے ہیں، ان کا جو ایم اینڈ آبجیکٹو تھا بہت ڈفرینٹ تھا. جس پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا وہ ان کی ویلفیئر کا تھا. وہ ان کا مائنڈ تھا جی کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کریں. انیشیلی انہوں نے کیا بھی. جو فرسٹ ٹائم وہ نکلے تو پھر آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر بجلی جو ہے 3 روپے ہے، اور ہمارا جو آٹا ہے وہ بھی خاصا سستا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ جی ان کی یہ بڑی سکسیس سٹوری ہے، بیکاز جو ان کا پہلا آج سے 2 سال پہلے ہوا تھا جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو اس میں گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی زیادہ کنسیشنز نہیں دینی چاہیے تھی، بٹ انہوں نے دے دی بیکاز انہوں نے گن پوائنٹ پہ رہ کے میں سمجھتا ہوں ان سے لی ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ چیز ان کو کنٹینیو رکھنی چاہیے تھی جو ویلفیئر سے اورینٹڈ تھی، لیکن وہ چلے گئے. جو مسائل تھے ہمارے نظریاتی یا آئینی کہ 12 سیٹوں کو ختم کریں جو مہاجرین کی ہماری پاکستان کے اندر ہیں، تو بدقسمتی سے جب وہ اس مقصد اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور ایک جا کے دوسری چیز میں وہ الجھ گئے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل پیدا ہوئے. اور اس لیے ابھی تو کشمیر کے اندر بڑی ہیجان کی کیفیت ہے، وہاں پہ اس وقت ساری وہ اسٹرائکس چل رہی ہیں، بڑی خوف کی کیفیت ہے وہاں پہ. اور ہوپ فلی ان ڈیز ٹو کم ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو گورنمنٹ آف جے کے ہے پاکستان ہے، سارے بڑے مائنڈ فل ہیں اور سارے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا سا حل نکالیں تاکہ یہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کریں. تو وہ جو 12 سیٹیں ان سے بیسک پرابلم کیا ہے ان کو ایکشن کمیٹی کو؟ دیکھیں 12 سیٹس جو ہیں یہ تھیں ہماری جموں کی اور ویلی کی 6 سیٹس ہیں، اور آزاد کشمیر کی ہماری جو ہے نا وہ 33 سیٹ ہیں اسمبلی کی اٹ سیلف. اب انڈینز نے بھی یہ سیٹس رکھی ہوئی ہیں اپنی اسمبلی میں جو ان کی ہماری مقبوضہ کشمیر کے 25 علامتی سیٹیں ہیں وہاں پہ. ہمارا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمارا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر، اٹ از ناٹ آزاد کشمیر اونلی. اگر خالی آزاد کشمیر کی بات ہو پھر تو ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا جی کہ ان سیٹس کو آپ ختم کریں، کیونکہ کشمیر کی جب ہم بات اس طرح میں نے آپ کو کہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے یہ پورے کشمیر کی نمائندہ اسمبلی ہے. اب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں یہ کشمیر میں گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے میں، بنانے میں اور اتارنے میں جو ہے نا یہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. ایک تو ان کا مائنڈ یہ تھا. دوسرا کہہ رہے تھے جی کہ جو ہمارے فنڈز ہیں، ایم ایل ایز جو ہمارے 12 ہیں مہاجرین پاکستان سیٹلڈ کے، وہ ہمارے فنڈز یہاں سے لے جاتے ہیں. اور تیسرا ان کا یہی مائنڈ تھا کہ یہ لوگ ٹیکسز یہاں پہ نہیں دیتے، یہاں پہ رہتے کوئی نہیں ہے، کشمیر کے حدود دربے کا ان کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہمارا نمائندہ نہ بنایا جائے یا ان کو اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ان کی ہم یہ بات مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے مینپولیشن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ 12 سیٹوں کو ہم نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ ختم کریں رہیں یا نہ رہیں، اس پہ اس میں بھی ڈیفینیٹلی ریزرویشنز ہیں ہماری، اس میں بعد میں آتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں ان کو ختم کر دیں آپ. وہ بھائی انڈیا نے ختم کر دی ہیں یا ہماری کوئی اس میں کوئی اور ہماری کوئی نظریاتی طور پہ کوئی تبدیلی آئی ہے کہ ان کو ہم ختم کریں؟ تو ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اب وہ کہتے ہیں انڈیا نے علامتی رکھی ہوئی ہیں، آپ بھی علامتی رکھیں. ہم علامتی اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے لوگ مائیگریٹ کر کے جموں کشمیر سے پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ان کی ہمیں موجود ہیں یہاں پہ لوگ جو کہ یہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ویئر ایز انڈیا نے علامتی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ مائیگریٹ یہاں سے کوئی نہیں کر کے گیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سیٹس جو ہے نا وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ آرگیومنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بغیر آئینی ترمیم کے ختم کریں گے تو پھر آئین کدھر جائے گا؟ کسی پروسیس کے تحت ختم ہوں گی نا. اب اس میں بڑا جو انٹرسٹ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے، یہ جنگ ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے پنجاب میں وہی ہوتی ہے کشمیر میں. اب پنجاب کے اندر ہماری 9 سیٹیں ہیں. یہ معاملہ سارا ٹریگر ہوا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم آپ کو یہ 10 سیٹیں یا 9 جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے دیں گے تو آپ حکومت بنائیں گے. اس کے اوپر لوگ زیادہ سینسٹائز ہو گئے. ان کو تھوڑا سا ویسے ہی جس طرح آپ سمجھیں بڑھ کے نہیں مارتے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، رانا صاحب تو کافی مارتے ہیں جی. تو اس طرح کی انہوں نے بات چیت کی یا ان کا واقعی کوئی یہ مقصد تھا کہنے کا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے اوپر لوگ زیادہ انوائے ہو گئے، اس پہ شور شبہ زیادہ مچ گیا، اور جو لوگ اس کی طاق میں تھے ایک مطلب کہ اس کو ہم اس طرح کریں تو ان کو ایک موقع مل گیا اس کے اوپر. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں رہتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو نقصان ہے اور نون لیگ کو جو ہے اس کا فائدہ ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سیاسی جنگ ہے. یہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہے ان سیٹوں کا؟ نظریاتی ہی بات ہے، باقی پاکستان کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے.
Pakistan has got nothing to do with this. نہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایز اے ہول اس میں کشمیر بھی شامل ہے. تو جو پاکستان کی جو ایک ریاست ہے یا جو ہم سب کا مطلب ظاہر کشمیریوں کا بھی الٹیمیٹ میجورٹی کا یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں اس میں بھی انڈیا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود, تمام مراد کے باوجود, تمام جو ان کا دھونس دھاندلی ہے اس کے باوجود, 10 لاکھ فوج انہوں نے لگائی ہے اس کے باوجود وہ کسی ایک کشمیری کو بھی نہیں توڑ سکا. تو ان کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ پاکستان میں شامل ہونا ہے. تو وہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ہول بات کرتے ہیں, تو اس میں پاکستان کا کیا فائدہ یا نقصان ہے, جو کشمیر اور پاکستان سمیت جو ریاست ہے اس کا ان 12 سیٹوں کے ساتھ کیا فائدہ ہو یا نقصان؟ نہیں, ایسا پاکستان اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے کہا نا پاکستان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیز سیٹس. یہ صرف ایک نظریاتی معاملہ ہے. جو ہمارے 1974 کے کانسٹیٹیوشن جو کشمیر کا ہے ہمارا آئین, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. پاکستان تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پاکستان میں اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, بیکاز پاکستان اس چیز کا ذمہ دار ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جو کشمیر وہ کہتے ہیں نا پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر, تو کشمیر کا انتظام و انصرام اور ساری جو چیزیں معاملات ہیں وہاں پہ وہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں. اینڈ دس از واٹ پاکستان از ڈوئنگ اٹ. آپ پاکستان کو وہ اس لیے بیچ میں انوالو کرتے ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے, پنجاب گورنمنٹ باقی لوگ اس طرح کی چیز, مطلب وہ ان کی اپنی اپریہنشنز ہیں, لیکن پاکستان کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے ان سیٹوں کا. میں نے کہا کہ یہ بیسکلی ایک نظریاتی معاملہ ہے. اچھا, یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ مہاجرین کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ میرے خیال سے یہ اتنے خلاف مہاجرین کی نہیں ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ہم بات کریں, ایز سچ ہم سارے آپس میں مطلب بھائی ہیں, لیکن ان کا جو اختلاف ہے اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں. ایک تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم وہ فیل کرتے ہیں جو ان کی لیڈرشپ یہاں سے جاتی رہی مہاجرین کی, کوئی اتنی سیزنڈ یا کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. دس از واٹ دے فیل ان کا یہ. باقی جو 2-3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے فنڈز لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کشمیریوں پہ لگاتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک چیز تو ان کی یہ ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹوں سے جو ہے نا گورنمنٹس مینوپولیٹ ہوتی ہیں, کشمیر کی حکومت گراتے, یا اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹوٹل ہماری وہاں پہ 53 سیٹیں, اب 53 میں سے 12 کیا کریں گے اگر 41 اکٹھے ہو جائیں تو. جو مطلب وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر نا. کشمیریوں کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. جو اپنے ہمارے مین لینڈ کے لوگ ہیں ان کو اس کا خیال, تو ان کو پورا اس کا ایک ذمہ دار ٹھہرانا کہ جی یہ مہاجرین کا ہے, اس طرح ہے. تو یہ نفرت اس لیے وہاں پہ پھیلی ہے ان کے اگینسٹ کہ واقعی اس طرح ہوا. وہاں پہ ہمارا ایک ہے وزیر خزانہ ماجد صاحب ہیں, تو وہ یہ کرتے تھے کہ جتنی بھی کوئی آئی ہیں نا آج تک حکومتوں کے خلاف قراردادیں, یہ نو کانفیڈنس ووٹ, ان سے سب سے پہلے ان کے سگنیچرز ہوتے تھے. اب ان کو بھی حکمت دیکھنی چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. تو یہ مہاجرین کے جب سگنیچرز یہ لوگوں نے دیکھے, لوگ اریٹیٹ ہو گئے, بیکاز وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے اپنے لوگوں کو دیکھیں. یہاں پہ جو ویلی کے ہیں وہ تقریباً 36,000 ووٹ ہیں, اور جو جموں کے ہیں وہ 4.5 لاکھ ہیں. یہاں سے وہ کہتے ہیں جی یہ 1,000 500 2,000 ووٹ لے کے ایم ایل اے بن جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ایم ایل ایز جو ہیں 1-1 لاکھ ووٹوں میں سے وہ لے کے آتے ہیں جو کمپٹیشن وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اپریہنشنز ہیں, لیکن اس ایشو کو بیسیکلی چند لوگوں نے بنایا ہوا. پورے کشمیر کا یہ ایشو نہیں ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے 12 سیٹیں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ہمارے چند ایک کچھ وہاں پہ سمجھ لیں انتشاری لوگ کہہ لیں, یا کوئی فسادی کہہ لیں, یا وہ کہہ لیں کہ جو ہر اچھائی میں سے برائی نکالتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. ادروائز کشمیری مہاجرین ہو یا ادروائز وی لو ایچ ادر. آپ کے خیال میں جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا, کیونکہ ابھی بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ اسٹیٹ سرنڈر کرے, تو اسٹیٹ پہلے بھی سرنڈر اگر نہ کرتی, اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی, اور اب بھی اگر کچھ بہتر طریقے سے ہینڈل کرے, تو کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا حل کیسے نکلے گا اس مسئلے کا؟ دیکھیں, اسٹیٹ کی مس ہینڈلنگ تو میں بالکل نہیں کہوں گا. میں جینونلی اور میں اپنے کور آف دی ہارٹ میں سے کنونسڈ ہوں کہ جو کچھ اس وقت ایکشن کمیٹی کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. کیسے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا. انہوں نے کہا جی ہمارے 38 مطالبات ہیں, 38 میں سے ہمیں کہتے ہیں جی تقریباً 36 ان کے جو ہے نا مطالبات پورے ہو چکے ہیں. ایک اشرافیہ کی مراد, اور دوسرا یہ 12 سیٹیں. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یا ادروائز آپ جب کوئی ڈیل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ 100% آپ کے پوائنٹس جب مانے جاتے ہیں. آج اب دیکھیں نا امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے نا ڈیل, کیا ایران نے 100% سرنڈر کر دیا اپنا جو انریچ یورینیم تھا ان کا, یا امریکنز نے ان کو سارا کچھ دے دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جو ہے نا آ کے آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی وہ کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی آ کے ایک کمپرومائز کرنا ہوتا ہے ایک سٹیج کے اوپر. تو آپ میں اگر سیاسی بصیرت نہیں ہوگی, آپ میں اگر کوئی اتنا دور اندیشی نہیں ہوگی,
اگر آپ کے دماغ میں کوئی اس طرح کی چیز بھری ہوئی ہے کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اب ہم نے ان کی تقریریں سنی، انہوں نے کہا جی 12 سیٹیں ختم بھی کر دیں پھر بھی ہم مارچ کریں گے، وٹ ڈز اٹ مین؟ تو تھوڑی سی ان کو ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ نے کہا مجھے آپ 10 دن دے دیں، ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے، تو دے دینا 10 دن. مطلب کیا اس میں قیامت آ جائے گی 10 دن کے اندر؟ تو اس طرح ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا معاملہ فہمی والا بندہ کوئی نہیں ہے یہ ان کے اندر ابھی انہوں نے ہائی جیک کر لیا. ہماری JKLF ہے جو علیحدگی پسند ہیں یا جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. آلدو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نظریہ رکھنا بری بات نہیں ہے، جو قانون اور حدود و قیود کے اندر ہو اس کو ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. لیکن جب آپ کے نظریات جو ہیں وہ نفرت میں تبدیل ہو جائیں، اشتعال انگیزی میں تبدیل ہو جائیں، فساد میں تبدیل ہو جائیں، تو پھر ان نظریات سے بندے کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کوئی دیکھیں مومن کا، میں نے کل بھی ایک اپنی وال پہ لکھا کہ مومن کا سب سے ہتھیار بڑا کیا ہے. تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا اس کی حکمت ہے. تو ان کو پتہ تھا ایکشن کمیٹی والوں کو کہ کشمیر بہت حساس علاقہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر یہاں پہ ہم پروٹیسٹ میں گئے، یہ باتیں نہ مانی تو ہمارے لوگ مارے جائیں گے. تو ان چیزوں کے باوجود اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے تو غلط لیا ہے، ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. اچھا، ایک کچھ اصلاحات ایسی بھی ہیں کہ انڈیا جب سے مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوں اور کشمیر میں خراب ہوں، خاص کر انہوں نے جب سے کشمیر میں اپنا ایک ذاتانہ قبضے کو وسعت دی ہے، تو اس کے بعد سے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے یہاں پر حالات خراب ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے؟ دیکھیں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں، کشمیریوں کی میں ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا. بینگ اے کشمیری، خود میں بارڈر بیلٹ کا رہنے والا ہوں. میرے گھر کو انڈیا ڈائریکٹلی انگیج کرتا ہے، گولے مارتا ہے میرے گھر پہ، مطلب بیٹھ کے. وہ آپ کے بلوچستان اور KPK کے ساتھ کوئی انڈیا کا بارڈر نہیں ملتا، بٹ وہ ڈسٹرب نہیں. کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ انڈیا کا بارڈر ملتا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی پراکسیز نہیں ہے، کوئی انڈیا وہاں پہ نہیں چلتا. کشمیری جو ہے نا وہ محب الوطن ہے، سچا ہے، کھرا ہے، سب کچھ اس کا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، اب جو حالات ان کشمیریوں نے پیدا کر دیے ہیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس میں پھر آپ ہاسٹائل ایجنسیز کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے ایک گراؤنڈ کریٹ کر دیا ہے جہاں پہ انڈیا آ کے کھیل سکتا ہے. تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آئی تھنک اس وقت ہم انڈیا کے جو نیریٹو ہے، جو انڈیا کی ایک سوچ ہے، انڈیا کا جو پلان آف ایکشن اس نے دماغ میں تیار کیا ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو ہم کشمیری جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو کیا جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ استعمال ہو رہے ہیں، یا ان کے انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈیا انہیں استعمال کرے؟ دیکھیں نہیں، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ انڈیا کو کرے، اس طریقے سے انوالو کرے یا ان کو یوز کرے. دیکھیں جی، یہ جو ہے نا بڑی ٹرکی فیلڈ ہے کہ NEB کی ہاسٹائل ایجنسیز کام کیسے کرتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ایٹ ٹائمز ROC اور ISI کا بھی آپس میں ایک جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے ریجنل فریم ورک کے اندر، اور دونوں کو نہیں پتا ہوگا وہ پلے اپ کر رہے ہوں گے، شاید تیسرا ان کو اس میں پلے کرا رہا ہوگا. تو یہ بہت ہی ٹرکی ہے. اب ہمارے لوگوں کو جو پیسہ آتا ہے باہر سے، اس میں فنڈنگ ہوتی ہے، ہو رہی ہے. میں خود ایک وٹنس ہوں. میں آئی واز ان اے بینک، تو وہاں پہ ایک امپلائی تھی، تو اس نے مجھے کہا جی کہ ہمیں کو 5-6 لاکھ روپے میرے ہسبینڈ کو آیا تھا، اور باہر سے لوگوں نے بھیجا ان کے کھانے شانے کا انتظام کریں، یہ وہ سارا کریں. اب ہمارا جو فارن ڈائسپورا ہے وہ بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہے انڈینس کے لیے. وہ وہاں پہ انڈین لابیسٹ بڑا سکون سے آ کے ان کو ہائر کر سکتا ہے. اس کو کسی عام ایک بندے کو کہے گا ٹھیک ہے یار 10,000 پاؤنڈ تو لے لے، 10,000 ادھر بھیج دے، یہ والا کام کرو، وہ کرو. تو یہ نہیں کہ کشمیری کو میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. میں ان کو تھوڑا سا وارن کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان جو بلیک شیپ ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھیں، جس طرف آپ نے یہ توجہ دلائی کہ یہ بالکل انڈینز جو ہے نا اس میں فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ان کے میں کوئی ہوگا، اکا دکا ہو بھی سکتا ہے، وی کانٹ سے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی پروو ہوں کسی بندے کے کہ وہ ہے. لیکن ہاسٹائل ایجنسیز کا یہ اعلیٰ کار بن سکتے ہیں، اور جو کچھ اس وقت یہ کر رہے ہیں، دیکھیں جو ان کا عمل ہے وہ اس وقت انڈیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو ان کو آپ جو مرضی کہہ لیں، ان کو آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ لیں، ان کو آپ مطلب وٹ ایور ٹرمز یو وانٹ ٹو یوز، کیونکہ انہوں نے ایک موقع دے دیا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ان لوگوں کی ہم بات کریں جو کرتا دھرتے ہیں ایکشن کمیٹی کے، لیکن اگر ہم ان کے پچھلے 2-3 سالوں کے پروٹیسٹ پہ بات کریں، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو ہے بجلی جو ہے 3 روپے فی یونٹ مل رہی ہے انہیں، 40 کلو آٹا جو ہے 2,000 روپے کا مل رہا ہے. پاکستان میں کہیں زیادہ مہنگا مل رہا ہے، جو پاکستان کی مین ڈبل آلموسٹ. بجلی کی قیمتیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور لٹریسی ریٹ جو کشمیر میں وہ بہتر ہے کافی، کچھ اور سہولیات ایسی ہیں.
تو جو لوگ عام لوگ ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اتنی زیادہ سہولیات انہوں نے آلریڈی حاصل کر لی ہے، تو پھر وہ کیوں ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ایسا ماحول کیوں بن گیا ہے؟ دیکھیں اس انسان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیشن کی ہے قرآن مجید میں. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا جلد باز ہے، انسان لالچی ہے، غصے والا ہے. 2-3 اس طرح کی اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. دیکھیں انسان کے اندر لالچ جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اب کیا تک بنتی ہے کہ آپ نے 3 روپے کی بجلی کر دی ہے. اب بیریا کے اندر ہم ہیں، اللہ کے فضل سے اچھے ہمارے سورسز آف انکم ہے، لیکن ہم بھی اے سی لگاتے ہوئے سوچتے ہیں. اور وہاں پہ میرا گھر ہے میرپور میں، بڑے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، بڑی مطلب آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لائف میں. تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا، ہمارے ان لوگوں نے، کہ اگر یہ ایکشن کمیٹی کا، کیونکہ ایک بڑی اس کی بڑی سکسیس سٹوری تھی یہ 3 روپے والی اور آٹے والی جو آپ نے بات کی ہے. اب انہوں نے سوچا کہ ایکشن کمیٹی جو ہے نا ہر مرض کی دوا ہے. اب ہمارے لیے تمام جو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں نا، یہ ایکشن کمیٹی کشمیر کے اندر بہائے گی. تو وہ اس چیز کے اندر ٹریپ ہو کے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک لالچ میں آگے، اور ان کو بیسیکلی جو یوتھ کو وہ ٹریپ کیا گیا. جی اچھا، اس وقت ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ساری سڑکیں تقریباً بند ہیں، شیخ خوردنوش کی قلت پیدا ہو چکی ہے. جو مزدور ہیں، جو دیہڑی دار عام لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، ان کی مزدوری نہیں ہو رہی اور وہ کافی پریشان ہیں. تو اس مسئلے کا فوری حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ویسے تو وہ اپنی طرف اپنے مقاصد پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اسٹیٹ کے اپنا موقف ہے اور کچھ ہو نہیں رہا، عام لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے تاکہ عام لوگوں کے لیے تو آسانیاں پیدا ہوں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ ہمیں ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے بات چیت میں. ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے وہاں پہ، اور وہاں پہ کاؤنسل آف ایلڈرز ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے تو ایگزاسٹ کر دی ہے جو بات چیت کی ہے. کاؤنسل آف ایلڈرز کی میں نے کمپوزیشن جو میں اس کی سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو پرانے ایلڈرلی لوگ ہیں، کیونکہ کشمیر کا ایک کلچر ہے کہ ایلڈرز کو وہ ریگارڈ کرتے ہیں، وہ ہونے چاہیے. ہمارے اس میں ریٹائرڈ گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں، فوج کے ہیں، باقی ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں، اس کو اس کے اندر ہونا چاہیے. فارن ڈائسپورا جو اس وقت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں سے بھی چند لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بھی اس میں رکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے آلریڈی شہید ہو چکے ہیں، اس میں مارے گئے ہیں، ان کے لواحقین کو بھی سامنے آنا چاہیے. ان ساروں کو اکٹھا ہو کے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور وہ جو جن کے بچے مارے گئے انہیں جا کے کہنا چاہیے کہ یار ہمارے تو بچے جو بیچارے ہونے تھے دنیا سے جانے سے چلے گئے ہیں، تو باقی لوگوں کے بچے مت مروائیں. لیکن وہ تو اسٹیٹ کے لوگ بھی مارے گئے نا، جو CMH پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، جو پولیس والے انہوں نے مارے. جی ڈیفینیٹلی اس میں کیجولٹیز ہیں، ہماری آرم فورسز کے لوگ زخمی بھی ہیں، اور اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، ہمارے بھی گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان سے ڈائلاگ کیا جائے، اور جو ڈو مور کا ان کا مطالبہ ہے کہ جناب بار بار کہ یہ کریں. آپ 10 مطالبات پورے کرتے ہیں، 20 اور لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کو ریئلسٹکلی ان کے تمام مطالبات کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے. اب جو کچھ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے انڈر پریشر ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے جو پریشر میں آپ لیں گے، ادروائز نہیں لیں گے، تو اس میں جو ہے ہمیشگی نہیں آ سکتی، وہ سسٹینیبل ڈیسیجنز نہیں ہوتے. تو گورنمنٹ سکون سے بیٹھے دیکھے، جس طرح ان کا ایئرپورٹ کا مطالبہ ہے اس کی پوری فیزیبلٹی اس طریقے سے ورک آؤٹ کریں کہ کیا اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں. ہم اگر ایئرپورٹ بنائیں، کیونکہ ہمارا آلریڈی جو ایئرپورٹ بنا ہوا ہے مظفر آباد کا اور راولا کوٹ کا، وہ چل ہی نہیں رہے. تو یہ نہیں کہ اتنا بڑا اربوں روپے لگا کے، تو اس طرح ہر ایک پوائنٹ کو یہ ڈیلیبریٹ کریں. پھر یہ بھی جو اس کی بات ہے بجلی کی ہے، 3 روپے نہیں، کم از کم 10 روپے یونٹ ہونا چاہیے. آٹے کا بھی 1000 نہیں، 1200-1300 یا 1400 کا ہونا چاہیے. ہاں آٹے کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں جو ہمارے بارڈر بیلٹ کے ایریاز ہیں، یہ اس پورشن میں جہاں پہ کہ لوگوں کے سورسز آف انکم نہیں ہیں. تو اس طرح کا ری نیگوشیٹ بھی کریں، ان سے بات چیت بھی کریں، اور اس کا حل یہ نکالیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، یہ جو ابھی جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں، جو سیزن چل رہا ہے، یہ تو ادھر ٹورزم کا پیک سیزن ہے کشمیر میں، اور رستے بند ہیں، باہر سے کیا آئے گا، اندر لوگوں کی نقل و حمل نہیں ہے. تو کیا یہ ایکشن کمیٹی پر لوگوں کو خود سے اپنے کشمیری لوگوں کو قتل عام نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں کشمیر، یہ تو جب یہ تھوڑے سے بادل چھٹیں گے نا، تو ایکشن کمیٹی کو احساس ہوگا کہ لوگ ان کے ساتھ ابھی اس طریقے سے نہیں جائیں گے. انہوں نے تباہی کر دی ہے ہمارے تمام بزنسز کی. میرا اپنا ایک ہوٹل ہے، میں نے سٹارٹ کرنا تھا، ابھی میرا مہینہ پورا لگ جائے گا، میرا کوئی 30-40 لاکھ مجھے پڑ جائے گا کہ لوگوں کی تنخواہیں دینی پڑ جائیں گی. اسی طرح جو مزدور ہے بالکل بیچارہ ختم ہو گیا. بینک سے آپ کے، ہمیں کل بتا رہا تھا ابھی بینک والا کہ جو 2 ارب کا اس کا نقصان ہوا ہے، جو ان کے نئی کلائنٹیں جاتی ہے، لوگ آتے ہیں. تو بزنسز کا اور ان کا تو بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی ان کو احساس اس چیز کا نہیں ہو رہا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. میرے خیال سے ان کو ہمیں کاؤنسل آف ایلڈرز کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو زیادہ جو بڑی کنڈیشنز ہیں ان کو ایڈریس کر کے تو انہیں فوراً اٹھانا چاہیے، ورنہ کشمیریوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ان حالات میں آپ کو آزاد کشمیر میں انتخابات بر وقت ہوتے نظر آتے ہیں؟
میرے خیال سے تو انتخابات ہو جانے چاہیے. اگر یہ اور 2-4-6 دن میں معاملہ حل ہو جاتا ہے, اگر یہ طول پکڑتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر کہاں آپ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی جو اگر میری اب ذاتی رائے پوچھیں نا, تو میں کہتا ہوں پینڈ کر دینے چاہیے. ریزن کہ اس وقت عوام میں بہت اشتعال ہے, غصہ ہے. تو اگر یہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا, ان کی اس طریقے سے چیزیں پوری نہیں ہوئیں, تو پھر یہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں یہ کمپین کیسے کریں گے جا کے وہاں پہ. وہ آلریڈی ان کے خلاف ہیں, ان کو گالیاں نکالتے ہیں. جو ہمارے 53 ممبرز ہیں ان کے تو طرح طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر اس کو کچھ عرصے کے لیے یہ ڈیلے بھی کریں وہ بھی بہتر ہے, لیکن یہ گراؤنڈ سچویشن دیکھنی پڑے گی, لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. لیکن اس میں دوسرا اینگل یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو اس طرف انگیج کریں, ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کریں, تاکہ جو لوگ جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں, جو اس طرح کے مسئلے میں نہیں جانا چاہتے, ادھر انگیج ہوں اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو, اس میں اپنا پارٹ پلے کریں. تو یہ میرا خیال ہے ڈیول اس کا ہو. میں کہتا ہوں جب یہ ختم کریں تو تب ہوگا نا. اگر تو یہ امیجیٹلی چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں, اگر پرولونگ کر جاتا ہے, فار دیٹ میٹر میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو اس پروسیس میں تو انگیج ہونا چاہیے. کیونکہ سارا مسئلہ ہی جو پڑا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہو گیا. مطلب دیکھیں نا 5 سال میں 4 پرائم منسٹرز, کیا تک بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو بڑا حصہ ہے اسی وجہ سے تو ایکشن کمیٹیز بنی ہیں, اور ان کا بننا بھی غلط نہیں ہے. جب عوام مایوس ہو جاتی ہے پولیٹیکل ایلیٹ سے, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اچھا, میرا آخری سوال ہے. آپ کا ماشاء اللہ آرمی کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور کشمیر سے بھی آپ کا تعلق ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب, ان کا بھی دل میں بڑی گہری جگہ ہے کشمیریوں کے لیے, اور وہ اپنی متعدد تقاریر میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کشمیر ان کے دل کے بہت قریب ہے. اس وقت دنیا ان کے گن گا رہی ہے. پوری دنیا میں ایک ہی نام گون رہا ہے آصم منیر صاحب کا, کہ انہوں نے امن معاہدہ کروایا ہے, انہوں نے یہ ڈیل بروکر کی ہے, اور ان کا ہی وجہ سے ایران اور امریکہ قریب آئے ہیں. اور سارا پاکستان کی سیاسی قیادت بھی مانتی ہے. وزیر اعظم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, اور دیگر جو انٹرنیشنل قائدین ہیں دنیا کے کئی ممالک کے سربراہ بات کر چکے ہیں. ان کی جو کشمیر پالیسی ہے, سید آصم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد جو انہوں نے کشمیر پالیسی اپنائی ہے, میں ایز اے ہول کشمیر پالیسی کی بات کر رہا ہوں, جس میں مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہے, اور آج جو پاکستان کو ایک دیکھا جاتا ہے کہ کیسے پاکستان ایسے ایشو کو دیکھتا ہے. تو جنرل آصم منیر کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جنرل آصم منیر جو ہے نا, ایک تو مجھے وہ اس لیے اچھے لگتے ہیں, مجھے کل بھی کسی نے پوچھا, وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں, بڑا بولڈلی پلے کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے انڈینس کو, انڈیا آپ کو پتہ ہے 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے, اور ان کی جو فوج ہے وہ 12-15 لاکھ, ہم سے کوئی 2-3 گنا زیادہ بڑی فوج ہے. ان کا جو نیشنل بجٹ ہے وہ ہمارا ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہمارے نیشنل بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا تھوڑا سا نیشنل ڈیفنس بجٹ ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو پاکستان آرمی نے جس طریقے سے ان کو پھینٹا لگایا ہے وہاں پہ کشمیر کے اندر, ون کانٹ تھنک آف. اور جو کچھ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہا ہے یہ صرف کشمیریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. باقی پاکستان کا کیا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ؟ تو جو ہماری پالیسی ہے, آرمی کی پالیسی ہے, ہمارے آرمی چیف کی جو پالیسی ہے, وہ بڑی سیدھی پالیسی ہے کہ جی ہمارا جو پلیبسٹ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ان سے میری بات ہوئی تھی پرسنلی بھی, 5 فروری کو ایک جگہ گئے ہوئے تھے وہ, تو وہ ہمارا بیسک مائنڈ یہی ہے کہ جو UN کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے, اور وہ ڈٹ کے کھڑے, فوج بھی اور ہم بھی. بہت شکریہ کرم صاحب, بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے اور بڑی اچھی انسائٹ ملی. امید ہے کہ تمام جو فریقین ہیں اس مسئلے کے وہ حقائق کو سمجھیں گے اور صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کریں گے, اور اپنے اپنے موقف کو سمجھتے ہوئے کچھ بیچ کی راہ نکالیں گے, اور ایسا حل نکالیں گے جو سب کے لیے بہتر ہو. آج کے لیے اتنا ہی, اور اس طرح کے مزید اچھے انٹرویوز اور خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے WeNews.Week.